بسم اللہ الحمدللہ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ ایم ایس انصاری اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل دی انصاریہ۔ تو معزز خواتین و حضرات، صحیح بخاری کی سیریز میں چیپٹر کتاب الصلاۃ یعنی نماز کے حوالے سے ایپیسوڈ نمبر 14 میں آپ سبھی لوگوں کو ایک بار پھر سے دل سے خوش آمدید۔ تو آج کے اس ایپیسوڈ میں ہم نماز کے مسائل سے متعلق جو ہے مزید ٹاپکس کو آگے ڈسکس کریں گے، اور ان میں جو بھی صحیح بخاری کی احادیث شامل ہیں وہ بھی آپ کو پڑھ کر سنائیں گے، جس میں آپ یہ سمجھ سکیں گے، جان سکیں گے کہ کیا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق احکامات بیان کیے گئے ہیں ان حدیث میں۔ تو جبکہ اس سے پچھلے ایپیسوڈ یعنی ایپیسوڈ نمبر 13 میں ہم نے جو ہے مزید ٹاپکس کو ڈسکس کیا تھا، اور اس میں بھی جو احادیث تھی وہ ہم نے آپ کو پڑھ کر سنائی تھی نماز کے مسائل سے متعلق۔ میں امید کرتا ہوں کہ وہ آپ کو کلیئر ہو گیا ہوگا، بہتر طریقے سے اس پہ انشاءاللہ عمل بھی کریں گے۔ اور اگر ابھی تک آپ نے اس ایپیسوڈ کو نہیں دیکھا ہے تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل پہ وزٹ کر کے آپ اس ایپیسوڈ کو دیکھ سکتے ہیں، یا بہت ہی آسان یہ کہ آپ اوپر آئی کے بٹن پر بھی کلک کر کے آپ اس ایپیسوڈ کو دیکھ سکتے ہیں۔ تو چلیے اب ہم بغیر دیر کیے ہوئے ہم اپنے آج کے اس ایپیسوڈ نمبر 14 کا باقاعدہ طور پر آغاز کرتے ہیں۔ تو خواتین و حضرات، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اس سے پچھلے ایپیسوڈ ایپیسوڈ نمبر 13 میں ہم نے جو ہے ٹوٹل 5 ٹاپکس کو ڈسکس کیا تھا۔ ٹاپک نمبر 83 یعنی 83 سے لے کر 88 تک کے ٹاپک کو ڈسکس کیا تھا، جس میں جو احادیث شامل تھی وہ 472 سے لے کر 482 تک کی احادیث اس میں شامل تھیں۔ اور آج جو ہے ہمارے اس ایپیسوڈ نمبر 14 میں ہم صرف ایک ہی ٹاپک کو ڈسکس کریں گے، اور اس میں جو ہیں کل 10 احادیث شامل ہیں۔ تو حدیث نمبر 483 سے لے کر 492 تک کی احادیث میں آپ کو اس ٹاپک کے متعلق جو ہے وہ پڑھ کر سناؤں گا۔ تو آپ سبھی لوگوں سے یہ دلی طور پہ گزارش ہے کہ آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ تو چلیے بنا دیر کیے ہوئے ہم اپنے ٹاپک کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ ٹاپک نمبر 89، جس کا عنوان ہے کہ ان مساجد کا بیان جو مدینہ کے راستے میں واقع ہیں، اور وہ جگہیں جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز ادا فرمائی ہے۔ اس میں جو احادیث شامل ہیں وہ 483 سے لے کر 492 تک کی احادیث اس میں شامل ہے۔ تو آئیے وہ کون سی احادیث ہیں وہ ہم دیکھتے ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 483 میں ارشاد ہے کہ ہم سے محمد بن ابی بکر مقدمی نے بیان کیا، کہا ہم سے فضیل بن سلیمان نے، کہا ہم سے موسیٰ بن عقبہ نے، کہا میں نے سالم بن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کو دیکھا کہ وہ مدینہ سے مکہ تک راستے میں کئی جگہوں کو ڈھونڈ کر وہاں نماز پڑھتے اور کہتے کہ ان کے باپ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بھی ان مقامات پر نماز پڑھا کرتے تھے، اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان مقامات پر نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ اور موسیٰ بن عقبہ نے کہا کہ مجھ سے نافع نے ابن عمر رضی اللہ عنہما کے متعلق بیان کیا کہ وہ ان مقامات پر نماز پڑھا کرتے تھے، اور میں نے سالم سے پوچھا تو مجھے خوب یاد ہے کہ انہوں نے بھی نافع کے بیان کے مطابق ہی تمام مقامات کا ذکر کیا، فقط مقام شرف روحا کی مسجد کے متعلق دونوں نے اختلاف کیا۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 484 میں ارشاد ہے کہ ہم سے ابراہیم بن منذر حزامی نے بیان کیا، کہا ہم سے انس بن ایاس نے،
کہا ہم سے موسیٰ بن عقبہ نے نافع سے، ان کو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے خبر دی کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب عمرہ کے قصد سے تشریف لے گئے اور حجۃ الوداع کے موقع پر جب حج کے لیے نکلے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ذوالحلیفہ میں قیام فرمایا۔ ذوالحلیفہ کی مسجد کے قریب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ببول کے درخت کے نیچے اترے، اور جب آپ کسی جہاد سے واپس ہوتے اور راستہ ذوالحلیفہ سے ہو کر گزرتا یا حج یا عمرہ سے واپسی ہوتی تو آپ وادی عتیق کے نشیبی علاقے میں اترتے، پھر جب وادی کے نشیب سے اوپر چڑھتے تو وادی کے بالائی کنارے کے اس مشرقی حصے پر پڑاؤ ہوتا جہاں کنکریوں اور ریت کا کشادہ نالہ ہے، یعنی بطحا میں۔ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کو صبح تک آرام فرماتے۔ یہ مقام اس مسجد کے قریب نہیں ہے جو پتھروں کی بنی ہے۔ آپ اس ٹیلے پر بھی نہیں ہوتے جس پر مسجد بنی ہوئی ہے۔ وہاں ایک گہرا نالہ تھا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما وہیں نماز پڑھتے، اس کے نشیب میں ریت کے ٹیلے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں نماز پڑھا کرتے تھے۔ کنکریوں اور ریت کے کشادہ نالہ کی طرف سے سیلاب نے آ کر اس جگہ کے آثار و نشانات کو پاٹ کر دیا ہے جہاں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نماز پڑھا کرتے تھے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 485 میں ارشاد ہے کہ اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے نافع سے بھی یہ بھی بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس جگہ نماز پڑھی جہاں اب شرف روحا کی مسجد کے قریب ایک چھوٹی مسجد ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما اس جگہ کی نشاندہی کرتے تھے جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز پڑھی تھی۔ کہتے تھے کہ یہاں تمہارے دائیں طرف جب تم مسجد میں قبلہ رو ہو کر نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے ہو، جب تم مدینہ سے مکہ جاؤ تو یہ چھوٹی سی مسجد راستے میں کے دائیں جانب پڑتی ہے۔ اس کے اور بڑی مسجد کے درمیان ایک پتھر کی مار کا فاصلہ ہے یا اس سے کچھ کم زیادہ۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 486 میں ارشاد ہے کہ اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما اس چھوٹی پہاڑی کی طرف نماز پڑھتے جو روحا کے آخر کنارے پر ہے، اور یہ پہاڑی وہاں ختم ہوتی ہے جہاں رستے کا کنارہ ہے۔ اس مسجد کے قریب جو اس کے اور روحا کے آخری حصے کے بیچ میں ہے، مکہ کو جاتے ہوئے اب وہاں ایک مسجد بن گئی ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما اس مسجد میں نماز نہیں پڑھتے تھے بلکہ اس کو اپنے بائیں طرف مقابل میں چھوڑ دیتے اور آگے بڑھ کر خود پہاڑی ارض طیبہ کی طرف نماز پڑھتے تھے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما جب روحا سے چلتے تو ظہر اس وقت تک نہ پڑھتے جب تک اس مقام پر نہ پہنچ جاتے۔ جب یہاں آ جاتے تو ظہر پڑھتے، اور اگر مکہ سے آتے ہوئے صبح صادق سے تھوڑی دیر پہلے یا سحر کے آخر میں وہاں سے گزرتے تو صبح کی نماز تک وہیں آرام کرتے اور فجر کی نماز پڑھتے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 487 میں ارشاد ہے کہ اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راستے کے دائیں طرف مقابل میں ایک گھنے درخت کے نیچے وسیع اور نرم علاقہ میں قیام فرماتے جو قریہ رویسہ کے قریب ہے۔ پھر آپ اس ٹیلے سے جو رویسہ کے راستے سے تقریباً 2 میل کے فاصلے پر ہے چلتے تھے۔ اب اس درخت کا اوپر کا حصہ ٹوٹ گیا ہے اور درمیان میں سے دوہرا ہو کر جڑ پر کھڑا ہے۔ اس کی جڑ میں ریت کے بہت سے ٹیلے ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 488 میں ارشاد ہے کہ اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے نافع سے یہ بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قریہ ارج کے قریب اس نالے کے کنارے نماز پڑھی جو پہاڑ کی طرف جاتے ہوئے پڑتا ہے۔
उस मस्जिद के पास 2 या 3 कब्रें हैं। उन कब्रों पर ऊपर तले पत्थर रखे हुए हैं। रास्ते के दाएं जानिब उन बड़े पत्थरों के पास जो रास्ते में हैं, उनके दरमियान में होकर नमाज पढ़ी। अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा करिया अर्ज से सूरज ढलने के बाद चलते और ज़ोहर उसी मस्जिद में आकर पढ़ा करते थे। सही बुखारी की हदीस नंबर 489 में इरशाद है कि और अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा ने नाफे से बयान किया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रास्ते के बाईं तरफ उन घने दरख्तों के पास क़याम फरमाया जो हर्शी पहाड़ के नज़दीक नशेब में हैं। ये ढलवान जगह हर्शी के एक किनारे से मिली हुई है। यहाँ से आम रास्ता तक पहुँचने के लिए तीर की मार का फासला है। अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा उस बड़े दरख्त की तरफ नमाज पढ़ते थे जो उन तमाम दरख्तों में से सबसे ज़्यादा नज़दीक है और सबसे लंबा दरख्त भी यही है। सही बुखारी की हदीस नंबर 490 में इरशाद है कि और अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा ने नाफे से बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस नाले में उतरा करते थे जो वादी मराह ज़हरान के नशेब में है। मदीना के मुकाबिल जबकि मुकाम सफरावात से उतरा जाए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस ढलवान के बिल्कुल नशेब में क़याम करते थे। ये रास्ते के बाएं जानिब पड़ता है। जब कोई शख्स मक्का जा रहा हो, जिसको अब बतन मरू कहते हैं, रास्ते और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मंजिल के दरमियान सिर्फ एक पत्थर ही का मार का फासला होता। सही बुखारी की हदीस नंबर 491 में इरशाद है कि और अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा ने नाफे से बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुकाम ज़ी तवा में क़याम फरमाते और रात यहीं गुजारा करते थे और सुबह होती तो नमाज फ़जर यहीं पढ़ते। मक्का जाते हुए यहाँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नमाज पढ़ने की जगह एक बड़े से टीले पर थी। उस मस्जिद में नहीं जो अब वहाँ बनी हुई है, बल्कि उससे नीचे एक बड़ा टीला था। सही बुखारी की हदीस नंबर 492 में इरशाद है कि और अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा ने हज़रत नाफे से बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस पहाड़ के दोनों कोनों का रुख किया जो उसके और जबल तवील के दरमियान काबा की सिमत हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस मस्जिद को जो अब वहाँ तामीर हुई है अपनी बाएं तरफ कर लेते टीले के किनारे, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नमाज पढ़ने की जगह उससे नीचे स्याह टीले पर थी। टीले से तकरीबन 10 हाथ छोड़कर पहाड़ की दोनों घाटियों की तरफ रुख करके नमाज पढ़ते जो तुम्हारे और काबा के दरमियान है। तो मोअज़्ज़िज़ ख़वातीनो हज़रात, यहाँ तक हमारा एपिसोड नंबर 14 अपने इख्तिताम को पहुँचता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के इस एपिसोड में जो मैंने एक टॉपिक आपको बताया है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और इसमें जो भी अहादीस मैंने आपको सही बुखारी की पढ़कर सुनाई हैं तो यकीनन आपको समझ में आ गई होगी और आप इंशाल्लाह उस पर अमल भी ज़रूर करेंगे। और इसके अलावा अगर आपको इस वीडियो से मुतालिक कुछ भी पूछना हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और हम इंशाल्लाह ज़रूर कोशिश करेंगे कि आपको इसका जवाब दे सकें। इसके अलावा आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स में, फेसबुक में, इंस्टाग्राम में और लिंक्डइन में। तो अब इंतज़ार कीजिए इससे नेक्स्ट एपिसोड यानी एपिसोड नंबर 15 का, जो कि कल रात 8 बजे जो है उसको इंशाल्लाह पब्लिश कर दिया जाएगा। और आपसे इल्तमास है कि आप उस एपिसोड को भी ज़रूर देखिएगा। हम उसमें मज़ीद इसी टॉपिक इस चैप्टर से मुतालिक जो है वो मज़ीद टॉपिक्स को आके डिस्कस करेंगे और अहादीस आपको पढ़कर सुनाएंगे। तो इंतज़ार कीजिए हमारे नेक्स्ट एपिसोड का। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो आप इसको ज़रूर लाइक कीजिए,
اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ اس کے علاوہ آپ ہمیں کوئی بھی بات کہنا چاہتے ہوں یا اپنی رائے کا اظہار کرنا چاہتے ہوں تو آپ ہمیں کمنٹ سیکشن میں کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ کہ اگر آپ مزید احادیث بھی سننا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے چینل پر وزٹ کر سکتے ہیں، وہاں پر جو ہے ڈفرینٹ ٹاپک سے جو ہے وہ احادیث ہماری ویڈیو موجود ہے، وہاں پہ بھی آپ اس کو سن سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ آپ ہمارے سوشل میڈیا اکاؤنٹ میں بھی آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں، جیسے فیس بک، انسٹاگرام اور لنکڈ میں۔ اور اس کے علاوہ سب سے جاتے ہوئے آپ لوگوں سے ایک بہت ہی چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل دی انصاریت کو سبسکرائب نہیں کیا یا آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں اور پہلی دفعہ وزٹ کر رہے ہیں تو آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے نشان کو دبانا بالکل بھی مت بھولیں، تاکہ جب بھی ہماری کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ ہوا کرے تو اس کی اطلاع سب سے پہلے آپ کو ملے۔ تو چلیے اب ہوگی آپ سے بالکل ایک نئی ویڈیو میں ملاقات، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ آپ اپنا بہت سارا خیال رکھیں اور ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ دین اسلام کو آپ ضرور فالو کریں، ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر ضرور عمل پیرا ہوں۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔